لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. This is the perpetual ذکر یعنی کہ شکر کا بہترین آپ کا انداز ہونا چاہیے، اللہ کے آگے جھکنے کا بہترین انداز ہونا چاہیے کہ ہم دل کے اندر گہرائی سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا، یہ ایمان کی لذت دی، یہ ایمان عطا کیا، یہ قرآن عطا کیا. قرآن سے ہمارا جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں کا ہمارا اس سے ہمارا فائدہ بھی ہے اور ہمارے مینول بھی ہے، ہمارے لائف گزارنے کا طریقہ بھی ہے. تو اس کے لیے ہم نے شکر ادا کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے اللہ کی اس کلام. رمضان پلس قرآن از مسٹ. شہر رمضان انزل فیہ القرآن، قرآن اتارا ہے اس میں، اور اسی کی وجہ سے یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کیا ہے، اور اس سے جڑیں گے تو ہماری زندگی سب ٹھیک ہو جائے گی. تو تلاوت ہم کیسے کریں گے؟ جیسے کہ حق ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حق سے ادا کرنا ہے. ایسی زبان سے بس نہیں جس طرح سے ہم پڑھتے چلے آ رہے بس پڑھ رہے، نہیں، ایک ایک لفظ کا حق ادا کرنا ہے، ایک ایک لیٹر کا حق ادا کرنا ہے. نہ عین کو ہم الف بنا سکتے ہیں، نہ الف کو عین بنا سکتے ہیں، نہ کاف کو قاف بنا سکتے ہیں، نہ کاف کو کاف بنا سکتے ہیں. جیسے دیا ہے ویسے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میننگ چینج ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، اپنی ایفرٹ کرنی ہے. جتنی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اجر دیتے چلے جائیں گے. اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے، اللہ کی معرفت آئے گی، اور ہم سب کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور ایمان کا بڑھانے میں یہ قرآن کا عمل ہے کہ ہمارا ایمان بڑھے گا. ہمارا ایمان ایسے بڑھے گا کہ الذین وَإِذَا تُلِيَتْ آیَاتِهِ يَتْلُونَ حَقًّا وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگ جاتے ہیں. تو رب کی محبت کے لیے قرآن سے جڑنا ہے، اور قرآن اللہ کی معرفت دے رہا ہے، قرآن اللہ سے قرب کر رہا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي. تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں پچھلے سورے کا کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا. جو ہمارے سورہ نساء کا کچھ پارٹ ہے اور سورہ المائدہ کا کچھ پارٹ ہے، اس میں ہم نے پڑھا کہ لا یحب اللہ الجہر، یعنی کہ زور آواز سے کسی کو ہرٹ کرنا، کسی کو بات کرنا، کسی کے لیے کسی کی برائی کا ظاہر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. اور پھر کسی بھی رسول کے بیچ میں ہم نے فرق نہیں کرنا ہے. بنی اسرائیل کی سرکشی کے بارے میں پڑھا، کس ڈٹائی سے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور وہ بعد میں آئیں گے اور وہ بڑی عمر میں بات کریں گے. یعنی ہم نے پوری ان کی نشانیاں بھی پڑھی. ایمان اور نیک عمل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے ہی ہوتا ہے، اور قرآن اس کا ذریعہ ہے. کلالہ کے بارے میں حکم پڑھا تھا، عہد پورا کرنا ہے، اور ساتھ میں شاعر اللہ کی یعنی حرمت کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے کون کون سی چیزیں شاعر اللہ ہیں اور کس طرح سے ان کی حرمت کرنا ہے، یعنی کہ ان کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے، دشمنوں سے زیادتی نہیں کرنا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیونکہ وہ جب عمرہ کرنے جا رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اب تم جو عمرہ کرنے جا رہے ہو تو یہ نہ ہو کہ کسی کی دشمنی تمہیں ان کو بدلہ لینے پر اکسائے، کیونکہ انہوں نے عمرہ سے روک دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کتے سے شکار کرنا سکھایا، اہل کتاب کا کھانا حلال کیا. وضو ایک نعمت کی طرح بتا دی گئی ہے، اور
تیمم جو ہے وہ آسانی کی طرح ہمیں بتا دی ہے، نعمت پلس آسانی دونوں چیز کے لیے، اور وضو جتنا جیسے کرتے ہیں ویسے ہمارے گناہ بھی چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ انصاف کے ساتھ گواہی دینا ہے، اللہ سے کیا ہوا عہد نہیں توڑنا ہے، جب توڑا اگر عہد تو کتاب چھوڑ دی، نصیحت بھول گئے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دل سخت ہو گئے تو وہ عذاب کا ایک فارم ہے کہ اس دل پہ کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک عذاب کا ایک فارم ہے۔ تو قرآن پڑھیں گے تو اندھیروں سے نکلیں گے، اور جہالت کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، بدعتوں کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے حابیل اور قابیل کے بارے میں پڑھا کہ قابیل سے پہلا قتل ہوا تھا، اور وہ آج تک اس کے اوپر سارے جتنے بھی قتل ہوں گے وہ اسی پہ جائیں گے، تو ایک زندگی جو بچائے گا اس کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے، ایک زندگی کو جو مارے گا اس کے اوپر آگے کی ساری گناہ جاریہ کی طرح ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہم نے دین مکمل ہونے کی آیات پڑھی ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ منافقوں کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں، زیادہ سننے والے، حرام کھانے والے، یعنی کان سے بھی ان کی روح خراب ہو رہی ہے، اور حرام کھانے والے ان کا جسم پورا، یعنی کہ جسم اور روح دونوں کا ایک کنیکشن ہے، اور اس کنیکشن کو دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں خراب کر رہی ہے۔ کتاب کو پڑھنا بھولنا نہیں ہے، فیصلہ جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے، جو یہودی نصارہ سے دوستی نہیں کرنا ہے، جو دوستی کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا، اور دین کو قائم کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ دین میں غل نہیں کرنا ہے، غل کیا ہے؟ انوویشن ہے، کوئی چیز اپنی طرف سے ایڈ کر دینا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ یہودی جو ہے وہ دشمنی میں شدید ہے، اور نصارہ جو ہے وہ ان کا دل نرم ہے۔ آگے ہم اب پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ وَإِذَا سَمِعُوا، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ نصارہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہم نے پچھلی آیت جہاں پہ ختم کی تھی اس سے کنیکٹڈ ہے یہ آیت کہ یہود کو آپ شدید پائیں گے اپنے لیے دشمنی میں، اور نصارہ ہیں جن میں رہبانی ہیں، جس میں رب والے ہیں، جس میں علماء ہیں، جن کے دل نرم ہے، جو تکبر نہیں کرتے ہیں، اور تکبر جو نہیں کرتا ہے اس کا دل اللہ کی کلام اور اللہ کی بات بتانے والوں کی طرف ضرور مائل ہوتا ہے، اس کا دل ضرور ہمبل ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور نجاشی یہاں پر مین ذکر ہے جو ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا کہ نجاشی جو بادشاہ تھا، اور اس کے پاس جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھا تو وہ حق کو پہچان گیا، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے، اور یہی بات ہے۔ جب آپ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر وہ کلام اترتا ہے، اینڈ دین یور آئیز کہ اس میں ٹیئرز بھر جاتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ اللہ ہے، اللہ سے کنیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نجاشی کے بارے میں کہ وہ اس میں کرسی سے اترا اور اتر کے نیچے آیا، اس خط کو چوما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا تھا، اور جو سورہ مریم کو پڑھا گیا تھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا، تو وہ آنسوؤں سے اس کی آنکھیں جو ہے بہہ پڑی، مما عرفوا من الحق، جو اس نے پہچان لیا حق کو، اور اس نے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اس نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں لکھ لیں مع الشاہدین، گواہوں میں سے لکھ لیں۔ تو اللہ کی توحید کی گواہی دی، نبوت کی گواہی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً اس سے بھی محبت کرے گا جس سے جو ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو وما لنا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ when you are doing this، آپ لوگ جب سن رہے ہوں تو آپ کی نظریں ان آیات پر ضرور ہونی چاہیے۔ آپ اپنا قرآن کھول لیں، ان آیات کو دیکھیں، یہ بھی ایک ثواب کا ذریعہ ہے آپ کے لیے کہ ان آیات کو دیکھیں اور ان کو سمجھیں۔ اگر صرف سنیں گے نا تو علم الیقین ہوگا، بٹ عین الیقین بھی چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ علم الیقین آپ کے کان، تو سمع، بصر، فؤاد، یہ تین چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ سمع، آپ سن رہے ہیں،
बसरा आप आंखों से देख रहे हैं, एंड फुआद आपके दिल में उतर रहा है. तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो देखते जाएं, और इंशाल्लाह आपको ये आयत जब आप दोबारा गुजरेंगे इन आयत पर, यू विल अंडरस्टैंड अ बिट, जरूर आपको समझ आएगा. कुछ आयत निकल भी सकती हैं, लेकिन यू विल अंडरस्टैंड इंशाल्लाह. तो वमा लना, क्या है मेरे लिए, नहीं मैं ईमान लाऊं अल्लाह पर, वमा जाअना मिनल हक, कि मेरे पास हक आ गया है, वनतमाउ अन यदखुलाना, और मैं तमा रखता हूँ, यानी कि आई एम सो ग्रीडी कि मैं दाखिल हो जाऊं मअल कौम सालिहीन, यानी कि नेक लोगों की सोहबत में शामिल हो जाऊं, नेक लोगों में मैं लिख दिया जाऊं, जैसे कि नेक लोगों के साथ उठाया जाऊं. तो हमें दाखिल करने ये दुआ भी मांग रहे हैं. तो अल्लाह ताला ने फासाब, उनको जजा दे दिया अल्लाह ने, बीमा आलू, जो उन्होंने कहा. तो ये बात याद रखें कि उनके कहने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उसको जन्नत में जगह देंगे. उनको बीमा कालू, उनके कहने, तो जबान को वॉच करना है, हमेशा अच्छी बात करना है, जहाँ बैठे वहाँ अच्छी बात कह के उठें, ताकि आपके असरात भी छूटे, और अल्लाह ताला और फरिश्ते आपके वो बातें लिख रहे हैं, और उसकी वजह से क्या दे रहे हैं, जन्नत दे रहे हैं, जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी. और वो कौन लोग हैं, ये मोहसिनीन का जजा है. मोहसिन कौन है, हमेशा अच्छी बात, कोई अगर हर्टफुल बात भी करता है उसके जवाब में भी अच्छी बात करता है, और किसी को हक देता है तो उससे बढ़कर हक देता है जितना उसका हक है. जैसे अल्लाह ताला की इबादत में उसके हक से ज्यादा देना है. वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया, झुटलाया हमारी आयत को, वो अस्हाबुल जहीम है, वो जहन्नम वालों के साथी हैं, असहाब हैं, कंपेनियन हैं. ऐ लोगों जो ईमान लायो, ला तुहर्रिमू, अब अहकामात आ गए. सूरह अल माइदा जो है ये मदनी सूरह है, ठीक है, ये आपको पता है मदनी सूरह. अब हम जो एक रो में पढ़ रहे थे, ये मदनी सूरह उस रो में आखिरी रो का है, और ये बिल्कुल आखिरी वक्त मदीने में उस वक्त नाजिल हुए. तो सारे अहकामात नाजिल हो गए. ऑल कमांड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला वाज रिवील्ड इन दिस सूरह. तो क्या बताया अल्लाह ताला ने, ला तुहर्रिमू, हराम मत करो, पाकीज़ा चीजें कोई अपने ऊपर हराम नहीं कर सकता है कि ये मुझे नहीं खाना है. फॉर सम रीजन, हेल्थ के उससे इशू से अगर वो मनाए, दैट्स फाइन, बट जबरदस्ती अपने ऊपर कोई चीज को हराम नहीं किया जा रहा. मा हल्लल्लाहु लक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी तरफ से कोई चीज को हराम नहीं करना है, अपनी तरफ से कोई चीज को हलाल नहीं करना है. ये अल्लाह पर झूठ बांधना वाली बात हो जाएगी. और मा हल्लल्लाहु लकुम वला तअददू, जो हलाल किया है उसमें भी इसराफ नहीं करना है, उसमें भी हद से ज्यादा नहीं बढ़ना है. हलाल भी आप देखें, जब खाना भी हम जब खाते हैं, जो हलाल चीजें होती हैं, हम बेजा खा लेते हैं तो हमारे जिस्म के लिए वो नुकसानदेह हो जाती. हमें बहुत दिनों से कोई खाना नहीं मिला, अपने कंट्री में गए, बहुत ज्यादा खा लिया, क्या हुआ, उसका नतीजा बीमार पड़े तो क्या हुआ, आप लोगों से भी गए, अल्लाह की इबादत से भी गए. तो अल्लाह ताला एक चीज को मॉडरेट, यानी कि ये जो है ना हमारा दीन एक अदल वाला दीन है. एक आपको ऐसा अदल सिखा रहा है, खाना पीना, इबादत, मामलात, सब में अदल है, क्योंकि अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता है, तो इत्तेदाल वालों को अल्लाह ताला पसंद करते हैं. आपको ये बात समझ में आ गई. फिर अल्लाह ताला के खाओ उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है, हलाल और तैयब. हलाल और तैयब जब आप खा रहे हैं तो आपके अंदर क्या चीज आनी चाहिए कि अल्लाह से कनेक्शन किसने दिया है, ये हलाल तैयब, अत्तकुल्लाह, अगर तुम ईमान वाले हो, तकवा करोगे तुम साथ साथ. अब यहाँ पर एक और बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या चीज और नहीं करना है. कभी अल्लाह ताला डूज बताते हैं करना है, फिर उसके बाद डोंट बताते हैं नहीं करना है. तो साथ साथ आपको सब बातें समझ में आती चली जाएंगी, अहकामात, कि अल्लाह ताला तुम्हें नहीं पकड़ेगा तुम्हारे लब ईमान. एक ईमान होता है और एक ईमान होता है. ईमान आपका फेथ है, और ईमान जो है वो आपकी स्वेरिंग है, आपकी कसम जो आप खाते हैं वो ईमान है. तो लव ईमान, यानी कि आप जस्ट फॉर किसी वजह से ऐसी आपकी आदत है, हैबिट, वल्लाही वल्लाही करके जो कह रहा होता है, उसकी कोई पकड़ नहीं होती. 3 किस्म की कस्में होती हैं, याद रखें. एक जो लग होती है जिसमें कि आप यानी ऐसे ही बस कसम खा लेते हैं, वल्लाही किसी की आदत होती, आदतन होता है, ठीक है. और एक गमूस कसम होती है जो कि झूठी है, इसके ऊपर अजाब है. झूठी कसम खाना, इस पर लानत भी अल्लाह ताला ने दी है और इस पर अजाब है. और एक कसम है मुनअक़दा, जो आपने जानबूझ के किसी वजह से खा ली आपने, कि हाँ फलां तुम्हारे साथ तो मुझे नेकी नहीं करना है, या ये तो
یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ انتبروا وتصلحوا بین الناس، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی قسم کھا کے اللہ کی قسم کو ڈھال مت بناؤ. سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا کہ اللہ کی قسم کو ڈھال مت بناؤ کہ میں یہ کام نہیں کرنا ہے، تمہارے ساتھ تو نیکی نہیں کرنا ہے. تو قسموں کو ڈھال نہیں بناؤ. پھر ایسی قسم کھا لیا کہ اس جگہ تو جانا ہی نہیں ہے. اب آپ کو آپ نے جان بوجھ کے قسم کھا لی، اب آپ کو جانا ہے، اب آپ کو رشتے کو بھی ٹھیک کرنا ہے، کسی وجہ سے کسی کے لیے کھا لیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو دے دیا وے آؤٹ. اور وے آؤٹ کیا ہے؟ کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، کھانا کھلانا ہے 10 لوگوں کو، یا جو تم اوسط درجے کا جو تم کھاتے ہو، ایوریج کھانا آپ کھاتے ہیں وہ کھانا کھلانا ہے. اور یا ان کو کسوہ پہنا دو، کپڑے پہنا دو 10 لوگوں کو، یا ایک گردن چھڑا دو. اگر یہ تینوں چیزیں آپ کو نہیں میسر آ رہی ہیں، یعنی کوئی اتنا ایفورٹ نہیں کر سکتا ہے، تو یعنی فورتھ آپشن بتایا ہے. یعنی لاسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے 3 دن کا. یہ کفارہ ہے تمہارے ایمان کا جب تم نے اٹھا لیا ہے. وحفظو کرو، یعنی قسموں کی حفاظت کرو. ایمان اپنی قسموں کی حفاظت کرو. یہ جو ہے کفارہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے ہم نے آیات بیان کی تاکہ تم شکر ادا کرو. کیوں شکر ادا کرو؟ کیونکہ یہ کفارہ ہمارے لیے انعام کی طرح ہے. ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے وے آؤٹ نکالنے کے لیے، تو اب ہم نے شکر ادا کرنا ہے کہ ان نعمتوں کو سمجھنا ہے. یہ دین ہمارا مکمل دین ہے. ایچ اینڈ ایوری سولوشن از دیئر. ہر چیز کے معاملے کے آپ کے اس میں قرآن سے سولوشن اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. اور ہماری غلطیاں بھی دکھا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم سے ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بھی بتا دیے ہیں. پھر ایمان والوں کو مخاطب ہو کر جو کہہ رہے ہیں، اب یہ جو حکم آ رہا ہے، یہ شراب کا حکم ہے، یہ فائنل ہے. پہلا حکم آیا تھا سورۃ البقرہ میں، دوسرا سورۃ النساء میں آیا، اب سورۃ المائدہ میں آیا ہے. دس از فائنل حکم. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں خمر جو ہے، خمر ایوری تھنگ وچ جو آپ کے ذہن کو خراب کر دے، ہر نشے والی چیز. اور شراب اس میں ہے کیونکہ شراب زیادہ لوگ پی رہے تھے اس زمانے میں اور اب تک. اور جوا جو ہے وہ، اور آستانے پر، اور تیروں سے جو قسمت کا حال، ازلام جو پانسی یعنی تیر سے جو مار کے اور اپنے وہ حال جاننا چاہتے کہ ادھر جائیں اس طرح کے، اس میں آپ کا وہ بھی آ جاتا ہے جو آپ یعنی ٹاس کر رہے ہوتے ہیں کوائنس کو، اس طرح کی چیزوں کو بھی، کہ یہ ہوگا تو یہ کریں گے، وہ ہوگا تو وہ کریں گے. اس کو کھیل بنایا ہوا ہے لوگوں نے، یہ بھی منع ہے. تو یہ سارے رجس میں ہے، عمل الشیطان ہے. فجتنبوہ، رک جاؤ اس سے تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید شیطان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان اس کے ذریعے، کیونکہ جوا کیا ہے؟ حق مارنا ہے. کسی کا مال لے کے آپ بیٹھوڑ کے آپ کسی وجہ سے چلے گئے. شراب آپ کا ذہن خراب کر دیتا ہے. آپ کو نماز سے کہا تھا نا کہ وانتم سکارا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں تم نماز سے قریب نہیں جاؤ. آپ کی عبادات خراب ہو گئی، آپ کے معاملات خراب ہو گئے. یہ کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے. ہمارے بیچ میں عداوت بھی ڈال رہا ہے، دشمنی بھی ڈال رہا ہے، بغض بھی ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے حرکتیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بیچ میں دشمنی اور بغض آ جاتا ہے. فی الخمر والمیسر، اور تم رک جاؤ اللہ کے ذکر سے بھی رک جائیں گے. نشے کی حالت میں، ان حالت میں جوا کھیل رہا ہے، مگن ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس کو نماز پڑھنا ہے. یہ جوا چاہے وہ پیسے سے کھیلے، چاہے وہ ڈائس پھینک کے کھیلے، یہ ساری چیزیں منع. یہ یاد رہے کہ ڈائس از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہ آپ اگر اس میں حدیثوں سے آپ دیکھیں گے، بہت حدیثیں آپ کو اس میں ملیں گی کہ ڈائس از ناٹ الاؤڈ. ایون بچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمہیں اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. یہ سارے اعمال جو ہیں، اور نماز سے بھی روک رہا ہے. تو تم رک رہے ہو؟ بہل انتم منتہون، پھر کیا تم رکنے والے ہو؟ یعنی کہ ایک غصے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی پہلے تو کہا رک جاؤ، کیا اب تم رکنے والے ہو؟ یعنی اب تمہیں پورا کلیئر کٹ بتا دیا اب رکنے والے ہو کہ نہیں ہو. یعنی کرنے کا کام کیا ہے؟ جب رکو گی، کب رکو گی؟ جب تم اطاعت کرو گے اللہ کے اور رسول کے، اور بچو گے. واحذروا، بچو یعنی کہ ان نافرمانی سے بچو. جو اللہ کی اطاعت کرو گے تو رسول کی اطاعت کرو گے تو نافرمانی سے بچو گے. اگر اس کے باوجود تم اگر تم مڑ جاؤ گے تو رسول کا کام ہے پہنچا دینا، جو میسج پہنچا دیا گیا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ہوا یہ کہ ایمان والے اس وقت ڈر گئے کہ ہم نے جو
کھایا پیا, اس طرح کے کام کیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ ایمان والے جو نیک عمل کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. جو تم کھا چکے ہو, اذا ما اتقوا, تم نے تقویٰ کیا اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے, پھر تم نے تقویٰ کیا, پھر ایمان لائے, پھر تم نے تقویٰ کیا, پھر تم نے احسان کیا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں محسنین سے. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہم محسن بن جائیں, کیوں نہیں, کیا مسئلہ ہے ہمارا, کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں محسن. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم, اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کریں گے اس کو دنیا میں بھی دیں گے, اس کو آخرت میں بھی دیں گے. تو ہم اللہ کے وہ بندے بن جائیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کر رہے ہیں. پھر یہاں ایک اور حکم آ گیا کہ ایمان والوں کو کہ تمہیں ضرور آزمائیں گے. ہوا یہ کہ یہاں پر صحابہ کرام عمرہ پر نکلے ہیں اور عمرہ پہ احرام کی حالت میں, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے نا سورہ المائدہ میں کہ تم شکار مت کرو, منع ہو گیا ہے احرام کی حالت میں. اب وہ پہنچے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, راستے میں بھوک بھی ہے اور ان کے ہاتھوں میں پرندے بھی آ رہے تھے اور ان کے نیزے جو تھے ان کی, یعنی that was reachable. کیا چیز ریچبل تھی؟ وہ جو شکاری جانور. تو اب اس سے اللہ تعالیٰ آزما رہے. یہ یاد رہے, جو چیز ہم جس سے محبت کرتے ہیں اور جو چیز آپ کو لگے کہ اٹ از ناٹ الاؤڈ, اور وہی آپ کو اسی سے ٹیسٹ ملے گا. مردوں کے لیے عورتوں کی آزمائش, اور وہ عورتیں آپ کو کھلی ملیں گی, ان مردوں کو, لڑکوں کو جن کو اللہ کا خوف ہے اس طرف جانے سے بچائے گا, ان عورتوں کی طرف. کہ اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت اٹریکٹ کر رہی ہیں اور وہ آپ کو ایسے فری چیزیں مل جائیں گی, یعنی آپ کو بے تحاشا ایسی چیزیں مل جائیں گی جو آپ بہت پسند کر رہے ہیں اور اسی سے ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور وہ چیز منع ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ضرور آزمائیں گے اس چیز سے, من الصید, جو شکار میں سے ہے, تنالہ ایدیکم, تمہارے ہاتھ اس کو پہنچ جائیں گے, اور تمہاری نیزے, رماحکم, لیعلم اللہ, تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے غیب سے. یعنی کہ اللہ کا خوف ہمارے شعور میں ہونا چاہیے. لا شعوری طور پر جو ہمیں اللہ کا خوف ہوگا تو ہم وہ چیزوں سے خود بخود رک جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ یہ چیز سے ہمیں دیکھتے ہیں اور پھر ہمارا ایمان بڑھا دیتے ہیں, اور پھر ہمیں وہ راستہ دے دیتے ہیں, نیکی کا راستہ. جو سرکشی کرے گا, زیادتی کر کے اس کے بعد, تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ تم قتل کرو, نہ تم مارو صید کو, شکار کو, یا احرام کی حالت میں. دوبارہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, لیکن کسی نے کر دیا, اب جان بوجھ کے کر دیا, یا حکم آنے سے پہلے کر دیا, جان بوجھ کے کر دیا, اب تک ان پر بات نہیں پہنچی ہے, یا سمجھا اور اس کے بعد بھی ہو گیا. کیونکہ انسان غلطی کا پتلا, خلق الانسان ضعیفا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے. اب اس کا کفارہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو تم نے یعنی جو مارا ہے جانوروں میں سے, اسی طرح کا کوئی جانور آپ کو وہ دینا ہے فدیے میں. تو وہ کیا ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دو عدل والے تم میں سے, اور وہ پہنچا دیں گے کعبہ, یعنی کہ قربانی کی جگہ پر پہنچائیں گے. اور پھر یہ اگر آپ نے جانور پہنچایا, یا پھر آپ نے اپنا وہ جانور بڑا سا دیکھا کہ یہ کتنا آپ کے پاس وہ جانور نہیں مل رہا ہے کہ اس کو قربانی کے لیے پہنچائے, تو اس جانور کا اندازہ کریں گے, اس کے لحاظ سے طعام مسکین کو دیں گے. یعنی وہ جانور کتنے دن چلے گا, کتنا کھایا جائے گا, کتنا گوشت ہے, 12 کلو گوشت ہے, 12 کلو گوشت کتنے عرصے تک, کتنے یعنی لوگوں کو کھانا اس میں ہم فیڈ کرا سکتے ہیں, یا اس کے برابر جو ہے وہ آپ نے روزے رکھ لیے کہ یعنی یہ آپ اس کے لحاظ سے مسکینوں کو جو کھانا ہے ایک وقت کا کھانا تو ایک روزے کے برابر ہے نا, تو اس کے لحاظ سے آپ نے اندازہ کر کے روزہ رکھ لیا. تو یہ ہے تمہارا وبال, یہ ہے تمہارا جو تم نے کر دیا ہے, تاکہ تم نے جو وبال کیا اس کا مزہ چکھو, یعنی کہ اس کا بدلہ تم کو دینا ہے. عفا اللہ عما سلف, کتنی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنے, یعنی اگر کوئی حرکت ایسی ہو رہی ہے جب آپ نے حکم نہیں سنا تھا, نہیں سمجھا تھا, اینڈ یو ہیو فالن انٹو دیٹ سن, تو اس کا آپ کو نہیں. جیسے آپ مارگیج کا ہم لے لیں گے, مارگیج حرام ہے, یہ ون آف دا بگیسٹ سن میں سے, اور آپ کے پاس یہ اگر حکم یہ آ گیا ہے, ناؤ یو ہیو ٹو تھنک کہ اب مجھے اس سے نکلنا کیسے ہے. تو آپ بجائے کہ ہم اپنے بینک میں پیسہ جمع کرتے کرتے دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ بڑھ رہا ہے, اس کو ڈالیں مارگیج میں, تاکہ آپ اس مارگیج کے گناہ سے نکل جائیں. لیکن آپ کیا پکڑ نہیں کہ آپ مارگیج کا گھر چھوڑ کے روڈ پہ بیٹھ جائیں,
کہ نہیں بھئی اب تو مارگیج اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے. نہیں، اما سلف یعنی کہ آپ کی پکڑ نہیں، بٹ ڈو سم تھنگ. دعا سب سے بڑی ہے کہ استغفار کرے، دعا کرے اور ایفرٹ کرے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ نکالے. سکون سے بیٹھنا نہیں ہے، اطمینان سے بیٹھے گا کہ یہ گناہ معاف ہو جائے گا. نہیں، اس کو گناہ سمجھنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہے. ومن عاد، جو دوبارہ جائے گا اس پہ تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا اس سے، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست انتقام. یاد رہے کہ جو جان بوجھ کر بیٹھ جائے اور بار بار وہ گناہ کرے گا، بار بار مارگیج میں جائے گا، ایک مارگیج کے بعد دوسرا لے لیا گھر کہ چلو اس کو بزنس میں کریں گے، یمحق اللہ ربا ویربی الصدقات، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ربا. یہ یاد رہے. اور یہ بھی کوئی نہ کہے کہ لینے والا دینے والا سب کے اوپر ہے. اگر جو لینے والا کا ذکر ہے قرآن میں، تو آگے قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ کسی طرح کا ہے. پھر حدیثوں سے ہمیں یہ بات ثابت ہو گئی ہے، لینے والا، دینے والا، بیٹھنے والا، سائن کرنے والا، ایچ اینڈ ایوری جاب کرنے والا سب کے اوپر حرام ہے. تو حل لکم صید البحر، اب تمہارے لیے حلال کیا کر دیا، وہ تو حرام ہو گیا. حرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے، لیکن آپ سمندر میں ہیں، سمندر کے جانور آپ شکار بھی کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں. وطعام، اور اس کا کھانا، متاع لکم، اور تمہارے قافلے کے لیے. وحرم علیکم صید البر، حرام کر دیا تمہارے لیے خشکی کا شکار. ما دمتم حرما، جب تک تم حرما ہو، جب تک تم نے وہ احرام لیا ہوا ہے. اور ڈرو اللہ سے، اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے. جعل الکعبہ، تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کعبہ کو، بیت الحرام، اس کو قیام کا ذریعہ بنایا ہے لوگوں کے لیے. یعنی یہاں پہ تجارت ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، زندگی ہے. یہ قیام کا ذریعہ یعنی زندگی ہے. اب اس سے زندگی یعنی آپ کی پروویژن ہے آپ کے لیے. اور شہر الحرام کیسے ہو گیا؟ کیونکہ 4 مہینے تھے جس میں جنگ نہیں ہوتی تھی، اور اس میں لوگ پیسفلی تجارت کرتے تھے، یہاں سے وہاں جاتے تھے. تو یہ بھی تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنا دیا. قلائد، جو پٹے والے جانور، یہ بھی تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنا دیا. کیونکہ پٹے والے جانور کو دیکھتے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہ اپنے ریچولز کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اور پھر ان جانوروں سے تجارت، کھانا پینا آپ کی پروویژن ہے، تاکہ تم جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں. ایک سوچ دیتی ہے اللہ نے کہ ہم جان لے، سب کچھ اللہ کا ہے، اور وہ ہر بات کو جاننے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے اور غفور الرحیم ہے. دونوں چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کی صفت ہے، اللہ کی رحمت اللہ کی صفت ہے. اللہ کا عذاب اللہ کا فعل ہے، کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. فعل، اللہ کا فعل نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو، کیونکہ رحمت آپ کو اتنی نظر نہیں آئے گی اللہ کی، اللہ کا عذاب کا آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ عذاب ہے. ما علی رسول اللہ بلاغ، رسول کے اوپر ہے صرف پہنچا دینا. اور اللہ جانتے ہیں جو تم چھپا رہے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، تمہارے اعمال کا سب کا پتہ ہے. کہہ دیجئے برابر نہیں ہے خبیث اور طیب. یہ یاد رہے، ناپاک ناپاک ہوتا ہے، پاک پاک ہوتا ہے. ناپاک بات، ناپاک یعنی انسان، یعنی کہ ہر طرح سے آپ کے جو کھانا، باتیں، ہر چیز کوئی برابر نہیں ہو سکتی ہے. پاک بات سے پاک چیز نکلے گی، ناپاک بات سے ناپاک سے ناپاک نکلے گی. یعنی کہ پیور سے پیور نکلے گا، امپیور سے امپیور نکلے گا. آپ کی پیور بات جو ہے، وہ جو صالح اعمال آپ کی کلمہ طیب پاک بات سے اوپر چڑھتے ہیں. یعنی ذکر، اذکار، اچھی بات، جتنی اچھی بات کریں گے اس کی اچھے اثرات ہوتے ہیں. یہ یاد رہے کہ اچھی بات کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، بری بات کے اثرات دیر تک رہتا ہے، وہ جاتا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے اچھی بات کے بھی اثرات دیر تک رہتے ہیں، جب تک کہ وہ انسان چاہے گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تقویٰ کرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن شيء تبد لكم تسؤ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایسے باتوں کے پیچھے نہیں جاؤ، کوریت وہ نہیں، کوئی بات کی سسپیشس نہیں ہو. جا رہے میاں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، بچوں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، کسی کی کوریت رہے ہیں، کسی کی بات کو کر رہے ہیں. آپ کو اگر وہ بات ظاہر کر دی جائے تو آپ کو بری لگے گی، یعنی کہ وہ بات ظاہر ہو گئی تو it will be very hard to bear. تو چھوڑ دینا چاہیے، کسی بات کو بہت پیچھے نہیں جانا چاہیے. ہاں وہ اس وقت الاؤڈ تھا جب قرآن اتر رہا تھا. کوئی بات، کیونکہ صحابہ کرام پوچھتے رہتے تھے نا، یعنی کہ
کتنی دفعہ صحابہ کرام نے 15 ٹائمز یا میں بھی 17 ٹائمز ایسے کہا تھا یسألونک، وہ سوال پوچھتے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ جواب دے دیتے تھے. تو اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت تمہارے لیے ظاہر کر دی گئی تھی فاللہ عنہا، اور فضول سوال نہیں کرنا چاہیے. ہاں جس نے کر دیا اگر کوئی ایسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر کیا، پتہ نہیں تھا ایسے سوالات کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے. اسی طرح سے سوال کیا تھا ایک قوم نے تم سے پہلے، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی کہ قرآن میں کیا ہے، آپ کو احکامات بھی ملیں گے، آپ کو مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، مثالوں سے سمجھاتے ہیں، ان نیشنز کے بارے میں بتا، عذابوں کے بارے میں بتا کر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. یہ مکی سورہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے، احکامات ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے جا رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تو جو ایسے لوگوں نے سوال کیا تھا. کس نے سوال کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے بے تحاشا سوال کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ گائے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کبھی کچھ لے کر آ رہے ہیں، کیا کسی اور کے بارے میں سوال، یعنی سوال پہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کو ہمارے سامنے دکھا دو، کھانا ہمارے بدل دو، ہر طرح سے سوال کرتے تھے. تو وہ جو ہے وہ بالکل کفر پہ چلے گئے. یہ یاد رہے بعض سوال ہمیں کفر کے درجے پہ لے جا سکتے ہیں، تو سوچ سمجھ کے سوال کرنا چاہیے. ایسے سوال کرنا چاہیے جس سے ہمارا ایمان بڑھے، ہمارے اندر کریکشن ہو. کسی کے اوپر جا کر کسی کے بارے میں سوال کر کے کہ اس کو کسی طرح سے ہم نیچے کرتے، یا دین کے بارے میں ایسے سوال کرتے جس سے ہم یعنی کوئی چیز ہمارے فتنہ آ جائے، کوئی ایسے ٹرائل سے گزر جائے اور پھر ہم یعنی کفر کے درجے پہ چلے جائیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں، یہاں پہ بتا رہے ہیں چار، یعنی جو حلال حرام بتا دیا، یہ حلال. اب کچھ لوگوں نے کچھ جانوروں کے نام رکھے تھے اور ان کو اپنے اوپر حرام کر دیے تھے کہ ان کی سواری حرام، ان کا کھانا حرام. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بنایا تھا بحیرہ کو، صائبہ کو، وسیلہ کو، حام کو، یہ سارے جانوروں کے نام تھے کہ ان کو ہم نے نہیں بنایا تھا حرام کر، یعنی کہ حرام نہیں، یہ سب الاؤڈ تھے. لیکن ان لوگوں نے خود کفر کیا تھا اور اللہ پہ جھوٹ کرتے ہوئے، اور اکثر ان کی عقل نہیں رکھتے تھے. اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی جو حلال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو حرام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس طرف آؤ، تو کہتے نہیں وَإِلَى رَسُولِ، جو رسول بتا رہا ہے، کہتے نہیں ہمیں تو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قرآن کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، تو وہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کے اپنے آبا و اجداد کو پکڑے ہوئے. اور یہ آج تک یہی ہو رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات آپ کو سامنے بتائی جا رہی ہے. کہتے نہیں جو ہمارے ابا اماں ایسے کرتے تو کیا غلط کرتے تھے ہمارے ابا اماں، یہ بات ان کے منہ سے نکلتی تھی. تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پایا اپنے آبا و اجداد کو. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ان کے آبا و اجداد کو ان کو کوئی علم نہیں تھا؟ ولا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، اور وہ کوئی ہدایت یافتہ نہیں تھے تو بھی ان کے پیچھے جاؤ گے تم. تو ایمان والوں کو کہہ دیا کہ تمہارا اپنا نفس، تمہیں اپنی ذمہ دار ہو، تم علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی ذمہ دار ہو. اب تم نے پہنچا دیا میسج، اب ان کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا ہے، اپنی تمہارا لا یضر من ضل اذا ہدیتم، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا وہ جو بھٹک گیا جب تم نے ہدایت پا لی. جب تم نے ہدایت پا لی، اب وہ جو بھٹکے تم میسج پہنچاتے رہو، میسج پہنچاتے رہنا ہے، لیکن آپ اس کو کوئی کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تم اپنے نفس کے صرف ذمہ دار ہو. سب کے سب کو جمع ہونا ہے، پھر وہی بتائیں گے جو تم عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتائیں گے جو تم عمل کر رہے تھے. اے ایمان والو شہادت بینکم. اب یہاں پر ایک سینیریو ہے، ٹھیک ہے. وصیت کی ہم لوگوں نے بہت ساری آیات پڑھی اور بہت مست ہے وصیت، یعنی کہ وصیت یوصیکم اللہ ایک ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بٹوارا ہے اللہ کی طرف سے، اور ایک وصیت جو انسان خود کرتا ہے وہ 3 days سے زیادہ نہیں رہے گا، یعنی کہ اپنے 1/3 کسی کو، یعنی یہ بھی صدقہ جاریہ کی طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو کچھ اس طرح کے اپنے مال کو کسی کے لیے کہہ دیں، اور اتنا نہیں کہہ سکتے کہ اپنے بچے اور اپنے جو ہیں ورثہ ان سے آپ نے ہٹا لیا، ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی. پہلی بات ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی جو آپ کے اپنے ورثہ ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی. وصیت ادر دین دیٹ ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب ایک سینیریو ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور اچانک آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ آپ کا آخری وقت ہے، ٹھیک ہے. اب اس وقت جو ہے آپ نے 2 اپنے لوگوں میں سے کھڑا کرنا ہے. حین الوصیت احدکم موت، تم میں سے کسی کو موت آ رہا ہے، اب وقت ہے وصیت کا. حین الوصیہ، وقت ہے وصیت کا. اب کیا کرنا ہے؟ 2 عدل والے آپ نے، منکم یعنی تم میں سے ہو، مسلمان نہیں ہے، آپ ایسے سفر میں ہیں کہ کوئی، اور اگر سفر میں ہیں جو آپ کے مسلم اور نان مسلم ہیں، مسلم کو چھوڑ کے آپ نے نان مسلم کو نہیں پکڑنا ہے. پہلے کس کو پکڑنا ہے؟ تم میں سے. کس کے؟ مسلمان میں سے. پھر
مسلمان نہیں ہے تو کوئی دوسرا ہو تمہارے علاوہ، یعنی کہ کسی اور مذہب والا، قوم والا، اور تم جا رہے ہو زمین پہ چل رہے ہو اور تمہیں مصیبت آ گئی موت کی، اب یہ تم نے وصیت کر دی. کیوں یہ آیت اتاری ہے؟ کیونکہ جو مال ہے یہ ورثہ کا مسٹ ہے اس تک پہنچنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اب ان کو آپ نے دے دیا، اب سینیرو یہ کہ مال جو ہے وہ لے کے پہنچے وہاں ورثہ کے پاس. اب جو ورثہ پہنچے ورثہ کے پاس وہ مال لے کر، کہ آپ نے اپنا کوئی بھی کارڈ، والیٹ یا جو بھی ہے، اپنی چوڑیاں اتار کے دے دی، جو بھی ہے آپ نے دے دیا، وہ لے کے ورثہ کے پاس پہنچے ہیں. اب تم دونوں جو ہے تحبسونہما، ان دونوں کو تم سمجھ رہے ہو کہ اب یہ کچھ انہوں نے گڑبڑ کی ہے، تب ان کو بعد الصلاۃ روکنا ہے. فیقسمان باللہ، بعد الصلاۃ تم نے ان دونوں کو روکا. تحبسونہما، ان دونوں کو روکنا ہے نماز عصر کے بعد. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، تفسیر اس میں قرآن سے ثابت ہے کہ عصر کی نماز کے بعد روکا ان کو. اب یہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کی. یہ دیکھیے کہ جو ہم نے قسم کا بھی پڑھا ہے کہ قسم جو ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی ہے. یہ یاد رہے کہ سر کی قسم، بچے کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، قرآن کی قسم، کوئی قسم نہیں ہے سوائے اللہ کی. اور کوئی قسم اگر کھائی تو یہ شرک ہو جائے گا. تو وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر تمہیں شک میں ہے کہ اب وہ کیا قسم کھا کے کہیں گے کہ لا نشتری بی ثمنا ولو کان ذا قربا، کہ ہم نہیں بیچیں گے اپنے قسموں کو اگرچہ کہ ہمارے قریبی رشتے دار بھی ہوں، اور ہم شہادت بھی نہیں گواہی نہ چھپائیں گے. اگر ہم یہ کریں گے تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے. اب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، جو بھی ہے اس نے کچھ چیزیں چھپا دی ہیں. تو اگر ظاہر خبر ہو گئی، فَإِنْ عُثِرَ، ظاہر ہو گیا، خبر ہو گئی، تو اب جو ہے وہ اس کی جگہ جو ہے ان دونوں کی جو حقدار ہوئے، اب ان کی جگہ دوسرے کھڑے ہوں گے جو قریبی ہیں. من الذین استحق علیہم اولیان، جو حقدار ہیں زیادہ ان دونوں سے، یعنی کہ قریب ترین گھر کے کوئی لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، جن کو پتا ہے، وہ کھڑے ہوں گے. اب یہ قسم کھائیں گے باللہ، اور گواہی دیں گے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس گواہی کے، اور ہم سرکشی زیادتی نہیں کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم یہ کریں گے تو ظالموں میں سے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک سلوشن دے دیا ہے آپ کو کہ قسم کھا کے. اب اگر کوئی کھا رہا ہے، اب اس میں لوگ سوال کریں گے ہاں تو اس نے جھوٹی قسم کھا لی، اب اب اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے معاملہ، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بات کہی ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَخْتَلِفُونَ. پھر اللہ بتائے گا جو تم اختلاف، اگر اس میں کچھ بھی اختلاف ہو رہا ہے، ڈسپیوٹس ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. یہ زیادہ قریب ہے ایاتو بشہادتی علی وجہہا، کہ منہ پر شہادت گواہی دینا، اسی کے اسی وقت دینا ہے. او یخافوا ان تردوا ایمان بعد، اور پھر وہ ڈرے کہ اس کے یعنی کہ جس کے دل میں اگر ایمان ہوگا تو وہ ڈرے گا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کہ وہ ڈریں گے پھیر دی جائے گی ان کی قسموں کو بعد ان کی قسم کھانے کے بعد. یعنی دوسری قسم ایسی آئی، اسٹرانگ قسم آ گئی جس سے ان کی قسم جو ہے وہ اس کے کوئی ویلیو نہیں رہی، یعنی کہ بات سامنے آ گئی تو پھر ان کو یہ بات اس کی وجہ سے وہ ایسی حرکت ہی نہیں کریں گے. تو کرنا کیا ہوگا، سمجھنا کیا ہے اس میں، تقوی واتقوا اللہ. تو یہ چیزیں مسلمانوں کو کیوں کھول کھول کر بتائی گئی ہیں، ایک ایک کے کان میں یہ بات پہنچی، اور پھر وہ ایسے سینیریو میں اگر جائیں گے تو ان کو فوراً اللہ کا تقوی کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے، اور واسمعوا، اور سننا ہے. یہ آیات، یہ کلام اللہ کا، ہر معاملات کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتایا ہے، تو فوراً ہی انسان اللہ سے ڈرے گا اور ایسے نہیں کرے گا. اور اللہ نے ہدایت دیتا ہے فاسق قوم کو. جس دن جمع کریں گے اللہ تعالیٰ رسول کو اور کہیں گے کیا کچھ تم جواب دیے گئے تھے، تو وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا، فوراً انکار کریں گے. یہ نہیں کہ آگے سے بڑھ بڑھ کے لا ندری، یعنی وہ ڈر جائیں گے اور گھبرا کر کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جاننے والے. انسان کہہ دے ہاں 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 دیے گئے تھے، 10 باتیں ہم بتا دیں، ہاں ایسے ہاں ویسے، لیکن مین جاننے والے اللہ تعالیٰ. تو جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو فوراً اللہ کی طرف وہ لوٹائیں گے. اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو نعمتیں جو ہے یاد کرو میری نعمتوں کو جو تمہیں دیا تھا، تمہاری والدہ پر دیا تھا، کیا کیا دیا تھا کہ تم تائید کرتے تھے روح القدس سے، ان کی ہیلپ سے، تم جو ہے وہ تم نے بات کی تھی گہوارے میں اور بڑی عمر میں. یہ بھی ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے اور میچور ایج میں بات کریں گے.
اور جب تم کو سکھائی تھی حکمت کتاب کی اور تورات کی اور انجیل کی، دونوں کتابوں کی وہ جانتے تھے. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی اتری تھی لیکن وہ تورات کو بھی جانتے تھے. اور جب تم جو ہے وہ تخلیق کی، یعنی کہ ایک پرندے کو مٹی سے بناتے تھے اور اس کو پھونکتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا. پھر وہ اللہ کی اذن سے سارا کچھ ہوتا تھا. اور ایک مادر زاد اندھے کو تندرست کر دیتے تھے، اور اسی طرح سے برس والے کو تندرست کر دیتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دی تھی، اللہ کی اذن سے ہوتا تھا بیزمی. اور تم نکالتے تھے مردے کو، یعنی کہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جبرائیل علیہ السلام سے دیا تھا. یہ کیوں دیا تھا؟ کیونکہ ان کو آزمانا تھا. آپ یہ کہیں کہ یہ چیز دی تھی تو تبھی تو وہ لوگ مانتے ہیں سن آف گاڈ. تو یہ آزمائش تھی کہ ہر چیز کے پیچھے اگر کوئی معجزہ دکھا دیا ہے تو اللہ کا اذن ہے، تو اس بندے کو اللہ کے برابر نہیں لا کے کھڑا کرنا ہے. جب تم کو روکا تھا بنی اسرائیل سے، جب تم آ گئے تھے کھلی نشانی لے کر تو وہ مارنے پر درپے ہو گئے تھے نا، قتل کرنے کا ارادہ کر دیا تھا. جب کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان میں سے کہ یہ کھلا جادو ہے، یعنی کہ انکار کر رہے تھے. پھر حواری کھڑے ہو گیا ان کے ساتھ، ان لوگوں نے انکار کر دیا. لیکن کچھ حواری جو تھے، یہ 12 حواری تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی کیا تھا کہ تم نے اس کا ساتھ دینا ہے. تو وہ ساتھ دے رہے تھے وہ، اور ساتھ دے کر انہوں نے کیا کہا؟ آمنا واشہد باننا مسلمون. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، ہمیں گواہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی سبمٹنگ ول ہے. مسلمان ہر دور میں، ہر قوم کے، ہر نبی کی امت مسلمان تھی. جب حواری نے کہا اس کا، اب حواری جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا، لیکن یہ اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ معجزہ مانگ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے کہ وہ ہمارے اوپر مائدہ نازل کرے، دسترخوان، کھانا بہت زبردست، یعنی کہ کھانا ہو، آسمان سے آئے ہمارے پاس کھانا. تو عیسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. انہوں نے کہا تقویٰ کرو اگر تم مومن ہو. یہ تم نے کیسی ڈیمانڈ کر دی؟ یعنی کہ اس سے پہلے لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی پورا کیا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ ان کی سرکشی بڑھتی چلی جا رہی تھی. تم کو اس بات کا ڈر ہوا. انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہاں اس سے جو ہے ہم کھائیں گے تو ہمارا دل مضبوط ہوگا، یعنی کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے، اور ہم جانیں گے کہ آپ نے سچ کہا ہے اور ہم اس کے لیے گواہ بن جائیں گے. اب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدہ، ہمارے پر مائدہ نازل کرتے ہیں آسمان سے تاکہ یہ ہمارے لیے عید ہو جائے. کیونکہ یہ عید کی طرح انہوں نے پھر اس کو لے لیا نا، کہ اگر ایک کھانا عید کی طرح ہوتا ہے، عید بھی جیسے کھانا ہے، لأولینا، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے، کیونکہ ایک نشانی کی طرح ہو جائے گا، اور ایک نشانی بھی ہوگی آپ کی طرف سے. ورزقنا وانت خیر الرازقین. یہ بھی ہم نے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اگر آپ کو رزق کی فراوانی چاہیے تو اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین، اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین، یہ بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو انہوں نے رزق کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بے شک میں نازل کرنے والا ہوں تمہارے اوپر، لیکن یہ نازل کر دیا اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا. یہی ہوا تھا نا. تو یہ تو حواری کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، 12 تھے یہ. تو یعنی اگر اس کے بعد انکار کیا تو پھر تمہیں وہ عذاب ملے گا، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا تھا جہان والوں سے. اللہ تعالیٰ کا ایک وارننگ آ گئی. اب اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے کہ تم نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی امی و الہین، کہ ہم دونوں کو، مجھ کو اور میری ماں کو 2 الہ بنا لو اللہ کے سوا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحانک، یعنی اگر کوئی آپ کو کوئی ایسی چیز بودر کرتی تو سبحان اللہ آپ کہتے ہیں، کیونکہ آپ ڈر بھی جاتے ہیں اور اس پہ آپ ایک ورڈ ہے یہ، کوئی بات آپ کو بودر کرتی ہے، کوئی بات آپ کو میز کرتی ہے، کوئی بات آپ کو تکلیف پہنچائے، ایسی کوئی بات ہو تو آپ اس میں سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی سنت سے، نبیوں کی سنت سے ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، نہیں ہے میرے لیے کہ میں کوئی بات ایسی کروں، یعنی حق کوئی ایسی بات میں نہیں کہہ سکتا ہوں. اگر میں نے کہا ہوتا اس کو تو آپ تو جان لیتے، فقط علم کا، آپ تو جان لیتے. تعلم، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو بھی میرے نفس میں ہے، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یعنی اندر ہے. کیونکہ انسان کو کچھ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کس بات میں، کیونکہ آپ غیب کا جاننے والے ہیں. ما قلت لهم الا ما امرتنی، نہیں میں نے کہا جو آپ نے صرف حکم دیا مجھے، جو آپ نے مجھے دے دیا بس وہی میں نے کہا. اور میں نے کہا انی رب اللہ ربی و رب، میں نے یہ کہا تھا کہ میرا رب اللہ اور تمہارا رب ہے.
اور میں تو ان کے اوپر گواہ رہا ہوں ما دمت فیہم، جب تک کہ آپ نے مجھے رکھا ان میں، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت رقیب علیہم، آپ تھے ان پر رقیب، آپ تھے ان پہ نگراں، پھر اس کے بعد تو مجھے نہیں پتا، وانت علی کل شیء شہید، آپ ہی ہر چیز کے گواہ ہیں، ان تعذبہم، اگر آپ عذاب دیں، فإنہم عبادک، آپ کے یہ بندے، اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ یعنی کہ سفارش ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کے بندے ہیں، جو چاہے آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج کے دن جو ہے، یعنی قیامت کے دن، سچائی جو ہے وہ سچائی، سچوں کو اس کی سچائی فائدہ دے۔ کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ سچائی، سچ، بچوں کو بھی سکھانا ہے، خود بھی، فیملی پوری سچی ہونی چاہیے، ہر بات میں ٹیڑھی میڑھی بات نہیں ہونی چاہیے، سچی بات۔ اور پھر ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، کیونکہ صدیقین جو ہے انبیاء کے بعد کا درجہ ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کے بعد کس کا درجہ ہے؟ صدیقین۔ تو کیوں نہیں ہم صدیقین بن جائیں؟ کیوں نہیں ہم حق کا ساتھ دیں؟ کیوں نہیں حق بات کہیں؟ کیوں نہیں ہم سچ بات کہیں؟ اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اسی کے لیے بادشاہ آسمان اور زمین، جو کچھ اس کے بیچ میں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورہ الانعام، یہ مکی سورہ ہے۔ سورہ انعام، الانعام جو ہے نام سے ہے، یعنی جانوروں کے، بہت سارے جانور، یعنی کہ مویشی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اس وقت نازل ہوئی تھی، یعنی کہ مکی سورہ ہے، اور اس کے 70,000 فرشتے جو ہیں اس کو لے کر اترے تھے، اس سورہ کو۔ اور یہ یعنی کہ یہ سورہ جو ہے یہ خطبے کی صورت میں جیسے نازل ہوئی تھی، اور عقیدہ آخرت کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی لیے۔ 4 سورتیں اتری ہیں الحمدللہ سے، سورہ الفاتحہ، سورہ فاطر، سورہ الکہف اور سورہ الانعام، یہ 4 صورتیں جو اتری ہیں الحمدللہ، ساری تعریف، حمد کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے، اور تعظیماً، اور اللہ کی تعظیم کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ جو ہے وہ حمد ہے۔ مدح کسی انسان کے لیے ہوتا ہے، حمد صرف اللہ کے لیے ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، جس نے آسمان اور زمین بنایا، جس نے ظلمات، اندھیرے اور روشنی بنائی ہے۔ پھر تم اس اللہ کے لیے برابر کسی کو ٹھہرا رہے ہو جس نے یہ سارے اندھیرے اور روشنی ہی ہمارے لیے اتنی بڑی اگزامپل ہے کہ کوئی دوسرا لا ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر پورے وقت کے لیے اندھیرا کر دے اللہ تعالیٰ، کون لے کر آئے گا تمہارے لیے روشنی؟ پورے وقت کے لیے روشنی کر دے، کون لے کر آئے گا اندھیرا؟ اور اندھیرا ایک سکون کا ذریعہ ہے، روشنی ایک سکون کا ذریعہ ہے۔ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، یعنی جیسے اندھیرے کے بعد روشنی ہے، روشنی کے بعد اندھیرا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز رہے۔ پھر تم اس کے برابر کر رہو کسی کو، وہ جو جس نے پیدا کیا تم کو تین سے، مٹی سے، پھر تمہارے لیے ایک وقت مقرر رکھا زندگی کے لیے، اور پھر تمہارا فکس ٹرم کر دیا، یعنی اس کے بعد تم کو جانا ہی ہے، عندہ اس کے پاس ہے، وہ سارا ٹرم اس کے پاس ہے، اور تم اس کے برابر اس کے لیے شک کر رہے ہو۔ وہ جس کا آسمان اور زمین ہے، جو سرکم جہرکم، تمہاری جو پوشیدہ ہے تمہاری باتیں، جو ظاہر ہے تمہاری باتیں، سب کچھ جو تم کما رہے ہو، یعنی کہ جو عمل کما رہے ہو، جو دنیا میں کر رہے ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ ہم کہتے ہیں نا یستخفون من الناس لا یستخفون من اللہ، وہ چھپ سکتے ہیں لوگوں سے، نہیں چھپ سکتے ہیں اللہ سے، وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو کیسے کوئی چیز اللہ سے چھپ سکتی؟ تو جب تقویٰ ہوگا، جب اللہ کا ڈر ہوگا، یہ بچوں کو یہی بات بتانا ہے کہ اللہ از واچنگ یو۔ اللہ اب یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں وہاں ہے، اللہ تعالیٰ اونلی از عرش، اللہ تعالیٰ اونلی از آن ہز تھرون، اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں، اللہ کا علم ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر سے ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ وما تأتی من آیت من آیت الا کانوا عنہا معرضین، کوئی نشانی آتی تھی نہیں، کوئی نشانی آتی ان کے پاس، کوئی نشانی وہ اعراض ہی برتتے تھے، کیونکہ یہ مکہ والوں کے اوپر ہر طرح کی نشانی، ہر طرح کی بات بتا دی، وہ اعراض برت رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، اور انہوں نے جھٹلایا حق کو جب ان کے پاس آ گیا، پھر آ جائیں گی تمہارے پاس
پاس بھی خبر ان کے پاس آ گئی تھی خبریں، یعنی کہ ایسی خبریں بھی آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، یعنی قیامت۔ علم یرو کم اہلکنا، اس سے پہلے بھی ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کی، تو ان میں سے قوموں میں سے بسایا ہم نے ان کو زمین میں، نہیں بسایا تمہارے لیے، جیسے کہ ان کو بسایا تھا وہ ساری ہلاک ہو گئی، تو نہیں بسایا تمہارے لیے، اور تمہارے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مدرارا بھیج دیا، بارش بھیجی تمہارے لیے، نہریں بہا دی ہر طرح کی، اور پھر ان کو ہلاک کر دیا ان کی گناہوں کی وجہ، یعنی کس طرح سے ان کو بسایا تھا اللہ تعالیٰ نے، ڈھیروں ان کی چیزیں نعمتیں دی، اور پھر ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اس کے بعد دوسری قوم کو لے کر آگے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے کہ یہ ہے طریقہ، یعنی یہ قوم بھی بسنے والی نہیں ہے۔ اور مکے والوں کو کیسے اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی، انہی مسلمانوں کی سے سزا دی تھی کہ پورے مکہ سے ایک ایک بندہ جو مشرک تھا وہ نکل چکا تھا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اگر یہ مانگ رہے ہیں نا نشانی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ہم اتار دیں ان کے اوپر ایک کتاب، اتار دیں کاغذ کی صورت میں، فَلَمَسُوهُ، وہ چھو لیں گے اس کو اپنے ہاتھوں سے، پھر یہ جنہوں نے کفر کیا یہ کہیں گے یہ جادو ہے، اس پہ بھی وہ نہیں مانیں گے۔ اور اگر وہ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہمارے، یعنی فرشتہ کیوں نہیں اترا، یہ آدمی کیوں اترا ہے، فرشتہ کیوں نہیں اترا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ہم فرشتے اتارے، فرشتے سے اس وقت اترتے ہیں لَقُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ کرنے کے لیے ان کی، یعنی کہ موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ فرشتے مانگ رہے ہیں، فرشتے تو موت کے وقت اترتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی بات کو مان کے بھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم بنا دے اس کو ملکن، فرشتہ بنا دے، تو وہ تو بنے گا تو رجلن ہوگا نا، وہ تو آدمی ہوگا، اور پھر یہ اسی اس میں چلے جائیں گے، اسی شبہ میں چلے جائیں گے جو جس شبہ میں رہ رہے ہیں۔ ہاں یہ لوگ جو ہے اسی طرح سے مذاق اڑاتے رہے من پبلک، آپ سے پہلے، تو ان کو ان کی مذاق جو بناتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا جس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب تم کیا کرو، کہہ دیجئے کہ چلو دیکھو جو تم جس طرح سے تم کر رہے ہو، اب تم زمین پہ چلو، دیکھو جا کے کس طرح انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مثال سے بھی بتاتے ہیں، چیلنج بھی کرتے ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ساری موجود ہیں، اور ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم دیکھو، کرنے کا کام کیا ہے، آنکھیں کھولو اور دیکھو۔ کہہ دیجئے کس کے لیے، آسمان اور زمین کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں رہے ہیں، کیوں کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، اور لیکن ابھی نہیں پکڑ رہے ہیں، قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے اپنے نفس نے نقصان میں ڈال دیں گے۔ یہ خود جو کر رہے ہیں ان کے اپنا آپ جو ہے یہ نقصان میں ڈال رہا ہے، جو لوگ نہیں ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے سکن فی اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے، رات میں جو ٹھہرا ہوا ہے، جو دن میں ٹھہرا ہوا ہے، یعنی کہ ہر چیز اللہ کے لیے یعنی ٹھہری ہوئی ہے۔ اللہ چاہے یعنی رات میں کوئی چیز ٹھہر جاتی ہے، دن میں بھی ٹھہر جاتی ہے، رات میں تو ساری چیزیں آپ سکون میں چلی جاتی ہیں، ایک سکینہ حاصل ہو جاتا ہے، ایک سکون میں آ جاتی ہے۔ اور زمین بھی اللہ تعالیٰ نے ہلنے کے باوجود، اپنے آربٹ کے باوجود ایک سکینہ کا ذریعہ ہے، ایک سکون ہے، یعنی اس پہ آپ کو کوئی فیلنگ ہی نہیں آ رہی ہے، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اس میں۔ تو رات ہو یا دن ہو، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سننے والے جاننے والے۔ کہہ دیجئے میں اللہ کے علاوہ بنا لوں کوئی دوست جس نے فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کھلاتا ہے، وہ اس کو کھلایا نہیں جاتا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں میں پہلا مسلم بن جاؤں، یعنی میں سب سے پہلے اپنے سبمٹ بل کر لوں، اور تم شک کرنے والوں میں مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم ہو جانا ان مشرکوں میں سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے میں تو بس ڈرتا ہوں کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی اس عذاب عظیم کے ڈر سے بھی۔ وہ رب جس کا ہاتھ میں اس عذاب عظیم ہے جب وہ لے کر آئے گا، جو پھر جائے گا اس دن سے، جو پھیر دیا جائے گا اس دن سے، کس دن سے؟ قیامت کے دن سے، یعنی اس کے عذاب سے، اس کی سختی سے جو پھیر دیا جائے گا، وہ کس وجہ سے؟ فقط رحمہ، اس کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی وہ بچا لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اور ہم بچ گئے، ہم نے اللہ کی رحمت کی ہمیشہ
دعا مانگنا چاہیے اللہم ارجو رحمت ربک، کہ ہم آپ کی رحمت کی امیدوار ہیں. وذالک الفوز المبین، اور یہ بڑی کامیابی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے سائن بتا رہے ہیں کہ جس کو چھوٹ جائے کوئی تکلیف تو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اور جس کو کوئی خیر چھوٹ جائے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اگر ہمیں کوئی خیر ملی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی تکلیف ملی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے نا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ملتی ہے فقط نفسک، تمہارے اپنے بما قدمت ایدیکم، تمہارے اپنے. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کوئی تکلیف اگر ہے اللہ کی طرف سے لیکن کانسیکوینسز ہمارے اپنے تھے. اور لیکن جب رحمت کوئی خیر ملی ہے مکمل اللہ کی طرف سے، اس میں ہمارے کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ ہمارے اوپر جو ہے غلبہ رکھنے والا اپنے بندوں پہ، اور وہ حکمت والے بھی ہیں، خبر رکھنے والے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں. کون چیز زیادہ بڑی ہے اس شہادت میں، یعنی اس گواہی میں؟ کہہ دیجئے اللہ جو گواہ ہے میرے درمیان تمہارے درمیان. مجھے صرف وحی کی گئی ہے، اللہ گواہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے میری طرف سے وحی کی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے تاکہ میں ڈراؤں اور میں پہنچا دوں. انکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخرى، کیا تم گواہی دیتے ہو بے شک اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ قل لا اشہد، کہہ دیجئے نہیں میں نہیں گواہی دیتا ہوں. کہہ دیجئے بے شک وہ اللہ واحد ہے اور میں اس سے بالکل بری الذمہ ہوں جو تم شرک کر رہے ہو. یعنی کوئی بھی اگر شرک کرے اس سے بالکل اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا ہے. الذین آتیناہم الکتاب، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی، یہ ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے پہچانتے تھے اپنے بیٹے کو. یہ اللہ تعالیٰ بار بار وہ آیات پلٹ پلٹ کے لاتے ہیں. بالکل ایسی آیت میں سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ یہ آیت لے کر آئے. کیوں بتاتے ہیں یہ باتیں؟ تاکہ ہماری یہ بات ریپیٹیولی پڑھے تو ریمائنڈر کے طور پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. وہ لوگ جن کو نقصان میں ڈالا ان کے نفسوں نے خود، وہ فہم لا یؤمنون، بالکل یہی آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے 2 پیج پہلے. ومن اظلم، کون وہ زیادہ ظالم ہے اس سے جو گڑھ کر لائے اللہ پہ جھوٹ یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے. بے شک فلاں نہیں پاتے ظالم لوگ. جس دن جمع کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے کہاں ہے تمہارے شریک جو تم بہت ان پہ گمان اچھا رکھتے تھے، ان شریکوں کو بلاؤ. پھر وہ کہیں گے ثم لکم فتنۃ، پھر ان کے پاس کوئی فتنہ یا کہتے ہیں بہانے کو، معذرت کو، کہ ایکسپٹ کہ وہ کہیں گے کہ واللہ، اور وہ قسم کھائیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نہیں تھے مشرک. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کس طرح سے انہوں نے جھٹلایا تھا، اپنے نفسوں کے اوپر جھٹلا رہے ہیں. اب جو بھی کچھ جھٹلا رہے اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں وہ، اور سب کچھ گم ہو گیا جو وہ گڑھ کر لے کر آئے تھے. ان میں سے کچھ ہیں جو سنتے ہیں کان لگا کے آپ کی طرف، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سنتے ہیں کان لگا کے. وہ کیوں سنتے تھے؟ وہ باتوں کو پلٹنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا کہ کوئی بات سمجھ لے، ان کے کانوں پہ بوجھ ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف سن رہے ہیں، وہ آ کے بیٹھے ہوئے، لیکن ان کی طرف، ان کے اندر دل میں کچھ نہیں اتر رہا ہے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے. آج بھی جو قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے، کوئی زبردستی کسی کو بیٹھا کے اگر سنا بھی لے گا تو آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کی طرف سن رہے ہیں، لیکن نہیں سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. کیونکہ جب کوئی خواہش کرے گا سننے کا، جب کوئی محبت کرے گا، محبت سے خود آئے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ let them understand, let them come themselves. کہ کوئی آ کے پوچھے آپ مجھے یہ بات بتا دیں، آپ مجھے اس آیت کو بتا دیں، آپ تو وہ زیادہ کھل کے اس کے دل میں اترے گی. اگر آپ زبردستی ایک دفعہ 2 دفعہ، اس کے بعد پھر وہ یہی ہوگا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے and they were listening to you. آپ ان کو ہر طرح کی نشانی بتاتے وہ نہیں مانیں گے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جب بھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین کفروا، پھر وہ یہی کہیں گے، آپ سے جھگڑا کریں گے، آپ سے کہیں گے یہ تو پہلے کی کہانیاں، اسی طرح کی تو باتیں ہیں پہلے بھی کہی گئی تھی. وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، وہ خود بھی رک جاتے ہیں اور دور بھی ہو جاتے ہیں اس سے. وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے. اور تم جب دیکھو کہ یہ کھڑے ہوں گے آگ کی طرف اور یہ کہیں گے، اس وقت جب آگ کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ اس وقت ان کو دیکھیں گے، ہر کوئی مشاہدہ کرے گا ایک دوسرے کا، کیونکہ یوم الاشہاد ہے، گواہی کا دن ہے، حاضر ہونے والا دن قیامت کا دن ہوگا. اور اس دن جب یہ کھڑا کیا جائے گا، ان کا افسوس کا یہ ہوگا یا لیتنا، یا یوم الحسرت بھی ہے یہ.
قیامت کا دن وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم دوبارہ بھیج دیے جائیں، ہم نہیں جھٹلائیں گے آیات کے، ربنا آپ کی آیات کو ہم نہیں جھٹلائیں گے، ہم مومن ہو جائیں گے، ایمان لانے والوں میں سو جائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ یہ تو ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی جو وہ چھپا رہے تھے وہ ظاہر تو ہو ہی گیا تھا۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو لوٹا دیا جائے گا، جو یہ روکے جا رہے تھے دوبارہ سے اگر ان کو لوٹایا جائے گا، وہ وہی کریں گے۔ لما نہوا عنہ، وہ روکے گئے تھے وہی کریں گے دوبارہ سے۔ لعادوا، البتہ وہ لوٹ جائیں گے جس سے وہ روکے جا رہے تھے۔ اور یہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹے ہیں۔ وہ کہتے تھے کیا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم اٹھائے جائیں گے، یہی ان کا عقیدہ تھا، وہ آخرت کے عقیدت کو نہیں مانتے تھے۔ اور جب تم دیکھو کہ وہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس، جب اللہ رب پوچھے گا ان سے کہ یہ حق ہے، کہیں گے ہاں، اس وقت کہیں گے ہاں رب، ہمارا رب یہ ہے۔ اور پھر ان کو کہا جائے گا عذاب چکھو جو تم تو کفر کر رہے تھے۔ اسی طرح سے نقصان میں ڈالا جنہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی ملاقات سے، جب آ گیا ان کے پاس وہ ساعہ اچانک آ گئی، پھر وہ حسرت کرتے رہیں گے، کہیں گے ہائے افسوس ہم نے کیا کمی کر لی، اور پھر وہ اٹھائیں گے یحملوا اوزارہم، اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزار یعنی گناہوں کا بوجھ، ظہورہم اپنے پیٹھوں پہ، کتنا برا اٹھائے ہوئے، یعنی گناہ اٹھائے ہوئے، گناہ کی یعنی گندگی بدبو، یعنی کہ اس طرح کا ہوگا یہ گناہ۔ یہ دنیا نہیں، دنیا کچھ ہے جس سوائے کھیل تماشا، اور دار الاخرہ، دار الاخرہ جنت کو کہا ہے، خیر ہے اس